السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں مختلف ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں خراب ہو چکی ہیں جن کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو جو بھی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں مختلف ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احساس، جس کا ہمارے ملک میں اس ٹائم بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ کمی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، جو کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر احساس موجود تھا، لیکن اب احساس نہیں رہا لوگوں کے اندر اس طرح کا جس طرح کا پہلے ہوتا تھا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو چیزیں تھوڑے بہت پوائنٹ مجھے سمجھ آئے ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو لوگ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے پیسہ 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 کمانے کے طریقے یہ ہے وہ ہے، موٹیویشنل سپیکر یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پیسہ کماؤ، دنیا میں نام کماؤ۔ تو لوگوں کے اندر اس سے کیا ہو رہا ہے؟ احساس ختم ہو رہا ہے۔ لوگ ویسے تو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے کماؤ، اتنا کماؤ، یہ کرو وہ کرو، ہم لاکھوں کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، ایسا۔ اب اس کے اندر معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا ان کے اندر اتنی کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ مطلب کہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے، تو وہ بھی یہ چیزیں نہیں کر سکتے، یا ذاتی دلچسپی ان چیزوں میں نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ لوگ تو اس طریقے سے بھی کماتے ہیں اور ہم سارا دن محنت کر کر کے ہم تھوڑے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، لوگ احساس کمتری کا ایک شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کے لوگ جو ہے کسی مطلب جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کماتے ہیں، کوئی رابطہ کر لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہے، تو وہ سب سے پہلا اس کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، ہمارا جو کورس ہے وہ پرچیز کرنا ہے، تب آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ ہم سے کلاسز لے سکتے ہیں، آن لائن سیشن لے، اتنے ہم آپ کو مطلب کہ جو روپے ہیں چارج کریں گے۔ ہمارے ملک کے جس طرح کے حالات ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ سے مطلب آپ جس بھی درجے پہ ہو اس سے نچلے درجہ جو آپ کے نچلے درجے کے لوگ ہیں آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کو پیسے دے کر سپورٹ کریں، آپ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو آتی ہے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، آپ اس طرح سے کریں۔ آج کل کیا ہے، لوگ آتے ہیں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، وہ شروع کر دیتے ہیں میں نے مہینے کے 10 لاکھ کمائے ہیں، میں نے 20 لاکھ کمائے ہیں، فلاں ویب سائٹ ہے، فلاں ایپ ہے، وہ 10 منٹ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے باوجود اس کا طریقہ نہیں بتاتے۔ یہ زیادہ تر فیک ہوتے ہیں، اور اگر فیک نہیں بھی ہوتے تو طریقہ نہیں شیئر کرتے، منافقت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے طریقہ ہی نہیں بتانا، لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے گائیڈ نہیں کرنا، تو آپ نے ویڈیو کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ صرف لوگوں کو ہرٹ کرنے کے لیے کہ میں اتنا کما رہا ہوں؟ تو خدا را اس طرح سے نہ کرے۔ اگر آپ نے لوگوں کو گائیڈ لائن دینی ہے، ان کو بتانا ہے، تو ان کو صحیح پراپر سمجھائیں تاکہ وہ بھی یہ چیز کر سکے۔ آپ نے اپنی جیب سے تو پیسے نہیں لگانے نا، آپ نے جسٹ ان کو طریقہ بتانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر لالچ آ گئی ہے، ہرس آ گئی ہے، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں، ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ اور اس طرح کے موٹیویشنل سپیکر جو آ کے باتیں کرتے ہیں، امام غزالی کے واقعات سناتے رہتے ہیں، انہوں نے اس طرح قیمت پے کی ہے اور اس طرح سے انہوں نے مطلب کہ کوئی چیز بغیر مطلب قیمت کے ان کو نہیں ملی ہے، انہوں نے ایسے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو بھائی اگلا بھی تکلیف اٹھائے گا پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کا جو مقصد ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز پیسوں سے لو، پیسوں سے آپ کو پیسے دے اور آپ سے سیشن لیں، آپ کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا۔ اور اس وقت موسٹلی جو موٹیویشنل سپیکر ہے وہ لوگوں کو یہی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ سیشن لے، ہمارا کورس جو ہے وہ پرچیز کرے، آپ اس طرح سے لاکھوں کمائیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سب بکواس ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے سیشن لیں، پیڈ بس۔
ان کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ اگر ان کو آپ سکھا سکتے ہیں، کوئی اسکل ہے آپ کے پاس، ان کو سکھا سکتے ہیں، آپ اس کو سکھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان کو سکھائیں، وہ آگے بڑھیں گے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اس طرح سے۔ اب معاشرے کو دبانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان سے ہر چیز میں آپ اتنے پیسے دیں، آپ اتنے، اگلے جو لوگ ہوتے ہیں غریب، وہ چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور بزرگوں کے واقعات اٹیچ کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ قیمت ادا کی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر کوئی وقت دینے کے لیے تیار ہے، سیکھنے کے لیے بھی وقت ان کے پاس ہے۔ آپ ریزنیبل چیز وہ کر سکتے ہیں، مطلب کہ کچھ نہ کچھ آپ ان سے لے سکتے ہیں آپ اپنے وقت کا، لیکن آپ ان کی سوچ سے بھی بہت زیادہ مطلب آگے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب کہ کوئی سوچے ہی نہ، آپ اتنا زیادہ معاوضہ رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگلا بندہ جو ہے ادھر ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ یہی سوچنا شروع کر دیتا ہے تو بھائی یہ تو ہمارے بس میں ہے نہیں، ہماری پہنچ سے بہت دور ہے، ہم کیسے یہ پرچیز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو پھر سے وہی اپنے پرانے وہ کاموں میں لگ جاتے ہیں مشقت والے۔ حالانکہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور سکھانے کے لیے اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا معاشرہ کیسے بڑھے گا۔ ہمارے اپنے اندر احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے بارے میں سوچ سکیں، اس کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ ہمیں صرف ایک چیز کا لالچ ہوتا ہے، ایک چیز کا حرص ہوتا ہے کہ اگلا جو شخص ہے ہمیں پیسے دے، بس اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی پرپس نہیں ہوتا۔ آج سے کچھ وقت پہلے لوگوں میں یہ چیز تھی، احساس تھا، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اپنی جو اسکل ہے وہ دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے، تب معاشرے کے اندر حالات بھی بہت بہتر تھے۔ لیکن اب یہی چیزیں ہیں اور یہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے کہ جو انسان ہے اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی قیامت کے قریب، صرف دینار اور درہم، یعنی کہ سونے اور چاندی کے جو مطلب سکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی دولت اس سے مراد۔ اور لوگ یہی چیز سوچتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہے، پریشانی ہے، وہ سارے ان چیزوں سے حل ہوں گے۔ دراصل حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اعمال کی جو نحوست ہوتی ہے اس کی وجہ سے ساری پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں۔ پیسوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ انسان کو روپے اور پیسے کے ساتھ جو ہے خوشیاں نہیں ملتی۔ کیوں امیر جو ملک ہے ڈیولپ، وہاں پہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی پیسوں کی کمی ہے؟ نہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہاں پہ محبت نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، صرف ان کا مین پوائنٹ پیسہ ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے کما چکے ہیں۔ اب وہ سارا دن خرچ بھی کرتے رہتے، ان سے ختم نہیں ہوتا، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سکون انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا، محبت انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا، رسپیکٹ، عزت انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کی جو اصل حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو سکھا دیتے ہو تو وہ آپ کا، جب وہ جتنا آگے بڑھے گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر صلاحیت آپ سے بھی زیادہ ہو اور وہ آپ سے بھی زیادہ ملک کا نام روشن کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہی تو ہے، کوئی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر یہ آگے بڑھ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کو دن بدن پیچھے دھکیلتے آج ہمارا معاشرہ کس حال میں ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے موٹیویشنل سپیکرز کے لیے جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کریں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں، اگر ان کو کچھ آتا ہے حقیقت لوگوں کو بیان کریں، جھوٹ مت بولا کریں، صحیح جو باتیں ہیں ان کو بتائیں، ان کو سکھانے کی کوشش کریں، آپ ان سے ٹرائل کرائیں، مطلب کہ اگر ان کے اندر صلاحیت ہے تو آپ ان کو ٹائم دیں، اگر صلاحیت نہیں ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کے اندر اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے، آپ کوئی ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں، مطلب کہ بتا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اگر ہم یہ چیزیں صرف اگر لالچ اور حرص اپنی کامیابی صرف دیکھ کر سوچیں گے تو ہمارے ملک کے اندر یہ کامیابی نہیں اس طرح سے آ پائے گی۔ اگر ہم ایک پاکستانی بن کر، ایک مسلمان قوم بن کر سوچیں گے
اور اپنے اندر احساس پیدا کر کے سوچیں گے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ناممکن نہیں ہیں۔ صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور آ کے ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور نہیں کرے گا، اور خود ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو صحیح گائیڈ کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، سچا ہو جائیں پلیز۔ تو ہمیں خود اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، احساس کرنا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو رہنما بنا رکھا ہے جو صرف پیسوں کی بات کرتے ہیں، ان کو اور کچھ بھی نہیں پتہ، اللہ اور رسول کا، دین کا کچھ بھی نہیں، ان کو صرف یہی پتہ ہے کہ ہمیں بس اس طرح سے کمانا ہے اور یہ چیز ہے۔ تو خدا نہ ایسے لوگوں کو رہنما نہ بنائیں۔ یہ چیزیں، یہ دنیا ہے، اس کا آپ جس کی عمر 40 سال ہے وہ خود سوچے وہ کتنا جیے گا، اور جس کی 50 سال ہے وہ سوچے وہ کتنا جیے گا، جس کی 30 سال ہے وہ سوچے وہ کتنا جیے گا۔ کچھ بھی نہیں، یہ ایک مختصر سی زندگی ہے۔ آپ جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، آپ نے قبر میں اکیلے جانا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بینک اور کچھ بھی نہیں جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی مارکیٹیں یا سب کچھ جو ہے وہ یہاں رہ جائے گا، کچھ آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ تو خدا را صرف پیسوں کے بارے میں نہیں سوچیں، انسانیت کے بارے میں سوچیں، احساس کے بارے میں سوچیں، مرنے کے بارے میں سوچیں، قیامت آنے والی ہے اس کے بارے میں سوچیں، صحابہ کرام کے قصے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ مچھر کے پر کے برابر، مکڑی کے جالے کے گھر کی طرح، مردہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے، پھولا ہوا، اس کے برابر بھی دنیا کی اوقات نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کماؤ، ایسے کرو، وہ کرو، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے پلیز نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر پھیلائیں احساس کو، رسپیکٹ کو، اچھا بولنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اخلاص، دین کی باتیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پھر دنیا کا کوئی بھی جو بیرونی طاقتیں ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کا دور، اس سے پہلے کا، تو کوئی بھی مٹا نہیں سکا مسلمانوں کو، وہ ہمیشہ لڑتے رہے۔ ان کے اندر کیا تھا؟ بھائی چارگی تھی، احساس تھا، عزت تھی، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا جانتے تھے، تو یہ چیزیں تھی، ایک دوسرے کا وہ خیال رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے۔ اگر ان کے گھر مہمان آ جاتا تو وہ جو ہے دیا بجھا دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، ان کو کہ اندھیرے میں معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نہیں کھا رہے، دیا بند کر دیا اور مہمانوں کو کہا کہ ہم کھا رہے ہیں، اور منہ ہلانا شروع کر دیا، آوازیں کہ ہم کھا رہے ہیں۔ دراصل وہ نہیں کھا رہے تھے، صرف مہمانوں نے کھایا تھا۔ اس مقصد یہ تھا کہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں، صرف یہ احساس تھا لوگوں کے اندر، اور باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو خدا را پلیز جو یہ چیزیں کر رہے ہیں، جو یہ حرکات کر رہے ہیں، تو ان سب کو میرا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دیں، اور اگر آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو سکھائیں، حقیقت سے آشنا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جھوٹی باتیں شیئر کریں اور قیامت کے دن آخرت میں آپ کی اس چیز پر بھی پکڑ ہو جائے کہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو اس وقت میں اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے جتنی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اتنی بات کر لی ہے، اور آپ کو میری جو باتیں ہیں یہ صحیح لگی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو آپ کومنٹس باکس میں آ کے بتا سکتے ہیں، اور جو لوگ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ جو معاشرت کے حوالے سے ریلیٹ ہوگا، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔